السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الصلاۃ، سبق نمبر ہے 37 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ، باب المواقیت، نماز سے متعلق احکام و مسائل اور نماز کے اوقات کا، وقتوں کا بیان۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ ما لم یحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم یغب الشفق ووقت صلاة العشاء الى نصف اللیل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس۔ رواہ مسلم وله من حدیث بریدة في العصر والشمس بیضاء نقیۃ ومن حدیث ابی موسیٰ والشمس مرتفعۃ۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب سے آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے، جب تک کہ عصر کا وقت شروع نہ ہو، اور عصر کا وقت سورج کی رنگت زرد ہو جانے تک رہتا ہے، اور نماز مغرب کا وقت شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے، اور نماز فجر کا وقت صبح صادق کے طلوع سے شروع ہو کر طلوع شمس تک رہتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا، اور مسلم ہی میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عصر کی نماز کے تعلق سے سورج سفید اور بالکل صاف حالت میں ہو، یعنی زردی میں داخل نہ ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ آفتاب بلند ہو، یعنی غروب کی طرف مائل نہ ہو۔ صحیح مسلم کی ان روایات میں ہمیں نمازوں کے اوقات کا علم ہوا، نمازوں کے اوقات کا علم ہوا۔ مواقیت میقات کی جمع ہے، اس سے مراد وہ وقت محدود ہے جو کسی کام کے لیے مقرر کیا جائے بلحاظ زمان یا مکان۔ یہاں اس سے مراد نمازوں کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کا مقرر و متعین وقت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان روایات کے اندر ہمیں نمازوں کے اوقات بتائے، نمازوں کا وقت بتایا، پانچوں نمازوں کے وقت اوقات ان روایات کے اندر بیان کر دیے گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر کا وقت ہمیں بتایا، اذا زالت الشمس، جب سورج زوال پذیر ہو، یعنی آسمان کے عین درمیان سے مغرب کی جانب، غروب کی جانب ڈھل جائے، یہ نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج زوال پذیر ہو جائے، مغرب کی طرف ڈھل جائے، تو نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ اس وقت تک ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے کہ انسان کا سایہ اپنے قد کے برابر ہو، اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے، یعنی جب ہر چیز کا سایہ اصل چیز کے قد برابر ہو جائے، جب تک کہ نماز عصر کا وقت نہ ہو، یعنی آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہونے کے ساتھ عصر کا وقت شروع نہ ہو جائے۔ تو جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد برابر ہو جائے گا تو ظہر اینڈ ہوگی اور عصر کی ابتدا ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز مغرب کے تعلق سے فرمایا کہ غروب آفتاب کے بعد
آسمان پر جو سرخی نمودار ہوتی ہے، تو غروب آفتاب کے بعد سے نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور فرمایا الی نصف اللیل الاوسط، تو نماز مغرب کا وقت شفق کے غائب ہونے تک باقی رہتا ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے۔ الی نصف اللیل الاوسط، عشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے۔ نماز عشاء کا آخری وقت کون سا ہے، اس میں مختلف آراء ہیں۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ عشاء کا وقت طلوع فجر تک ہے، اور اس حدیث میں جو بیان ہوا اس سے مراد مختار وقت ہے، اور بعض کا یہ قول ہے کہ آدھی رات تک نماز عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جب آدھی رات ہو جائے۔ یہ وہ اوقات ہیں نمازوں کے جو مختار وقت ہیں، پسندیدہ وقت ہیں، کہ اول وقت کے اندر نماز پڑھنا۔ اب اس حدیث سے ظہر کا وقت بتایا گیا کہ ایک مثل تک رہتا ہے، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہی کہنا ہے امام شافعی علیہ الرحمہ، امام مالک علیہ الرحمہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، قاضی امام ابو یوسف، اور اسی طرح امام ظفر رحمہم اللہ تعالی، امام ابو یوسف اور امام ظفر رحمہم اللہ تعالی دونوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں۔ تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو یوسف اور امام ظفر، ان تمام کا یہی کہنا ہے کہ ظہر کا وقت ایک مثل تک رہتا ہے، اس کے بعد نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت اس طرح ہے کہ ظہر کا وقت ایک مثل سائے تک رہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عصر شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کی طرف، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف جو روایت منسوب کی جاتی ہے وہ یہ کہ دو مثل، یعنی ظہر کے بعد ظہر کا وقت دو مثل سائے تک رہتا ہے، اور اس کے بعد عصر شروع ہوتا ہے، عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ مگر کسی صحیح مرفوع حدیث سے دو مثل تک ظہر کا وقت ثابت نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو غروب شمس کے ساتھ آسمان پر افق پر نمایاں ہوتی ہے۔ اسی طرح طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت، جب سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اس وقت میں بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے، کیونکہ اس وقت سورج شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں طلوع ہوتا ہے، اور آفتاب پرستوں، سورج کی پرستش کرنے والوں کی عبادت کا مخصوص وقت بھی یہی ہے۔ تو اس لیے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت میں نماز نہیں پڑھنی۔ تو نماز عصر کا مختار وقت کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے، اب ظہر ختم اور عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح نماز عصر کو لیٹ کر کے پڑھنا کہ جب سورج زرد ہو جائے اور ڈھلنے کے قریب ہو جائے، تو یہ وقت کوئی اچھا اور محبوب وقت نہیں ہے۔ نماز کے تعلق سے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے پورے آداب کا خیال کریں، چاہے اوقات نماز ہوں یا نماز کی ادائیگی، ہر چیز کا بھرپور اور صحیح سنت اور حدیث کے مطابق اہتمام کرنا چاہیے، وگرنہ ایک ضعیف حدیث کے مطابق اگر بندہ اچھی طرح صحیح نماز نہیں پڑھتا تو نماز نمازی کو بد دعا دیتی ہے، جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے بھی ضائع کرے۔ روایت سندن ضعیف ہے، لیکن دیگر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نماز جس قدر اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے گی اسی قدر نماز کا ثواب بڑھتا جائے گا۔
تو نماز اگر صحیح وقت اور صحیح ادائیگی کے ساتھ نہ پڑھی جائے تو نماز کا ثواب کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور جس قدر نماز کو صحیح وقت میں بر وقت ادا کیا جائے اور صحیح آداب کے ساتھ ادا کیا جائے تو صحیح حدیث کے مطابق ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اور ضعیف حدیث کے مطابق اگر نماز کو ضائع کر کے پڑھا جائے، بھلے وہ نماز کے اوقات ہوں یا نماز کی ادائیگی، تو ایسی نماز نمازی کو بد دعا دیتی ہے۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق چوروں میں سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے، اب بھلے وہ وقت کی چوری کرے یا رکوع سجود پورا نہ کرے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے، مریض کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے، بھلے کسی کو یہ بات اچھی نہ لگے، نماز کی چوری ہو، چاہے رکوع سجدے کا پورا نہ کرنا ہو، صف بندی کا صحیح اہتمام نہ کرنا ہو، نماز کو اول وقت میں ادا نہ کرنا ہو، نماز کی چوری، نماز کی خرابی، نماز کے آداب کو پورا نہ کرنا، یہ بیماری بدرجہ عتم دیوبندی اور بریلویوں کی نمازوں کے اندر موجود ہے۔ اور ضعیف حدیث کے مطابق کہ ایسی نماز نمازی کو بد دعا دیتی ہے، اللہ تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ اگلی حدیث، ان ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر ثم یرجع احدنا الی رحلہ فی اقصى المدینة والشمس حیۃ وکان یستحب ان یؤخر من العشاء وکان یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها وکان ینفتل من صلاة الغداة حین یعرف الرجل جلیسہ وکان یقرأ بالستین الی المئہ متفق علیہ۔ وعندہما من حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ والعشاء احیانا یقدمها واحیانا یؤخرها اذا رآہ مجتمع عجل واذا رآہم ابطأوا اخر والصبح کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیها بغلس ولمسلم من حدیث ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فاقام الفجر حین انشق الفجر والناس لا یکاد یعرف بعضهم بعضا۔ جناب ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھاتے، پھر ہم میں سے ایک آدمی اپنے گھر لوٹتا جو مدینے کے آخری کنارے پر ہوتا، یعنی مسجد نبوی سے کافی دور اس نمازی کا گھر، اور ابھی سورج زندہ روشن اور صاف ہوتا۔ مسجد نبوی میں نمازی نماز پڑھتا، مدینے کے کنارے میں، مدینے کے مضافات میں اپنے گھر واپس آ جاتا اور ابھی سورج زندہ روشن ہوتا۔ آپ نماز عشاء کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کو لیٹ کر کے پڑھنا پسند فرماتے، اور نماز عشاء سے پہلے سونے کو، نیند کرنے کو، اور نماز عشاء کے بعد غیر ضروری باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے۔ نماز عشاء سے پہلے نیند کرنے کو ناپسند کرتے، اور نماز عشاء کے بعد غیر ضروری باتیں کرنے کو بھی ناپسند فرماتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے ایسے وقت میں فارغ ہوتے جبکہ نمازی اپنے ساتھ والے شخص کو پہچان لیتا، اور عموماً آپ علیہ السلام نماز فجر میں 60 سے لے کر 100 تک آیات تلاوت کرتے تھے۔ اور بخاری مسلم ہی کی ایک اور روایت میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کبھی جلدی پڑھ لیتے اور کبھی تاخیر سے ادا کرتے۔ جب آپ دیکھتے کہ نمازی جمع ہو گئے تو جلد پڑھا دیتے، اور اگر دیکھتے کہ نمازیوں نے آنے میں دیر کر دی تو آپ تھوڑا نماز عشاء کو لیٹ کر دیا کرتے تھے۔ البتہ صبح کی نماز
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے۔ اور مسلم میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز صبح صادق طلوع ہوتے ہی شروع فرما دی، یہاں تک کہ اندھیرے کی وجہ سے صحابہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر کو اول وقت میں ادا کرتے، اور صحابی اول وقت پڑھنے میں دلیل دیتا ہے کہ ہم مسجد نبوی میں نماز ادا کر کے دور مدینے کے آخری کنارے پر، مدینے کے کناروں پر موجود اپنی بستی میں مضافات میں پہنچ جاتے، اور ابھی سورج زندہ ہوتا۔ اور یہاں پاکستان ہندوستان میں بریلوی دیوبندی نماز عصر پڑھتے ہیں، ابھی گھر آ کر قریب محلے میں، دور مت جائیے، اپنے محلے میں غریب گھر آ کر ایک پیالی چائے پیتے ہیں اور نماز مغرب کا وقت ہو چلتا ہے۔ تو یہ بھی نماز کی ایک چوری ہے، نماز کو وقت پر بر وقت ادا نہ کرنا، یہ نماز کی چوری ہے۔ اور پھر دیگر آیات قرآنیہ اور احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ منافق نماز کو لیٹ کر کے پڑھتا ہے۔ یہاں اگر اہل الحدیث ہندوستان پاکستان میں بر وقت اذان دیں نماز عصر کی، جیسے ہمارے ہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں نماز عصر کا وقت تقریباً 3:35 پہ شروع ہو رہا ہے، جب ہم اول وقت میں اذان دیں تو الٹا ہمیں حیران و پریشان نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ مولوی صاحب کو پتہ نہیں نیند نہیں آ رہی ہوگی کہ اتنی جلدی اذان دے ڈالی۔ اور یہاں اہل الحدیث پر اعتراض ہی اعتراض، اور جب حج عمرے پہ جاتے ہیں تو الحمدللہ چونکہ حرمین کی امامت اللہ نے اہل الحدیث کے سپرد کی ہے، جیسا کہ عبد الرحمن السدیس، تو وہاں حرمین میں یہی دیوبندی بریلوی پھر چپ کر کے 3:30 پونے 4 بجے نماز عصر پڑھتے ہیں۔ اور یہاں ہندوستان پاکستان میں نماز عصر کا بیڑا غرق کر دینے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابی نماز پڑھتا، اپنے گھر اپنی بستی میں پہنچ جاتا، سورج ابھی زندہ روشن اور صاف ہوتا تھا۔ ایک اور مزیدار بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازیوں کے مطابق اگر نمازی جمع ہو گئے تو جلدی نماز پڑھا دیتے، کوئی لیٹ ہوتا تو تھوڑا لیٹ کر دیتے۔ اور آج نمازیوں کا حال کیا ہے، بھلے وہ اہل الحدیث نمازی ہوں یا دیوبندی بریلوی نمازی ہوں، مسجد میں آتے ہی بس نظریں مسجد کے کلاک پر ہوں گی، گھڑی پر، 1 منٹ اوپر ہوا امام کی شامت آ گئی۔ اور یہاں کل کائنات کے امام، نبیوں رسولوں کے امام، اور آگے مقتدی بھی کون؟ سبحان اللہ، وہ مقتدی جو چلتے زمین پر ہیں، جوتیوں کی آواز جنتوں میں آتی ہے۔ مسجد نبوی کا امام نماز لیٹ کر رہا ہے، عشاء کی جلدی پڑھا رہا ہے۔ صحابہ نے تو کبھی نہیں کہا یا رسول اللہ 8:30 ہو گئے، کیوں دیر کر رہے ہیں، جلدی کیجئے۔ ہمیں اگر دنیا کے دھندے اور دنیا کے کام ہوں، بڑے ریلیکس ہو کر کھڑے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں مخلوق کو کیا عادت ہے، مسجد میں آتے ہی طبیعت میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کرے یہاں سے جلدی بھاگیں اور جلدی نکلیں۔ جبکہ سن لیجئے نبی علیہ السلام کا فرمان، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، مسجد میں زیادہ رہنا پسند کرتا ہو۔ اسی طرح نماز عشاء سے پہلے سونا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر نماز عشاء کے فوت ہونے کا خطرہ ہو، اگر اہتمام کر کے سوئے، الارم لگا کر کسی بندے کو کہہ کر کہ بر وقت مجھے جگا دینا ہے، تو پھر سویا جا سکتا ہے۔ نماز عشاء کے بعد فضول گپے نہیں ہانکنی، کوئی کام کی بات ہو تو کیجئے، وگرنہ سو جائیے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر میں 60 سے لے کر 100 تک آیات تلاوت کیا کرتے تھے، 60 سے لے کر 100 تک۔ اگر آیتیں لمبی ہوتی تو 60 کر لیتے، اور اگر چھوٹی آیتیں ہوتی تو پھر 100 تک آیات کر لیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نماز فجر اندھیرے میں پڑھتے۔ آج اگر مولوی صاحب 60 آیتیں یا 100 آیتیں پڑھنے لگ جائے تو
مقتدی کیا کہتے ہیں کہ جناب اتنی لمبی نماز، اور اگر آج امام 100 سے 60 آیتیں پڑھنے لگ جائے تو مسجدیں امید ہے مزید ویران ہو جائیں گی. لا حول ولا قوت الا باللہ، الا یہ کہ اللہ کے اچھے بندے موجود ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر اندھیرے میں پڑھتے، اندھیرے میں شروع کرتے تھے. اور یہاں بھی نماز فجر اس وقت پڑھتے ہیں ہم جب خوب روشنی ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب المواقیت سبق نمبر 37 تھا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم جو کہیں، جو پڑھیں، جو سنیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.